میں مذہبی معاملات ہیں اور ان معاملات کو دینی حوالے سے مذہبی حوالے سے اس کا بھی احاطہ کرنے کے لیے ایک اچھی ریپوٹیشن اور انٹیگریٹی والا ریلیجیس اسکالر بھی اس کا ممبر ہو. اور چوتھا کہ اس کمیشن میں چونکہ یہ سائبر اسپیس پر تمام جو ایلیگیشنز ہیں یا مواد ہے وہ شیئر ہوا اللیجڈلی، تو وہاں پہ ایک کمیشن کا ممبر آئی ٹی اور فورینسک ایکسپرٹ کا بھی ہونا چاہیے تاکہ سارے پہلوؤں سے اس معاملے کی ایک جامع تحقیق ہو سکے. دوسرا، اسی آرڈر کے روح سے عدالت عالیہ نے وفاقی حکومت کو یہ رہنمائی دی کہ آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہے آیا مقدمے کے اندراج سے پہلے یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پر کیا کوئی ایسے شواہد پائے گئے یا ایسے ریکارڈ یا ایسے عوامل سامنے آئے جن کے روح سے یہ تعین ہو کہ واقعی بلاسفیمی قوانین کو ابیوز کیا جا رہا ہے یا واقعی کوئی ایسا گروہ آپریٹ کرتا ہے جو ان قوانین کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو جھوٹے مقدمات میں درج کر رہا ہے. 31 جنوری کے آرڈر کے بعد جب یہ رہنمائی آئی تو رسپونڈنٹس کی جانب سے رسپونڈنٹس وہ لوگ ہیں جن کا ان رپورٹس میں نام آیا ہے. یہ رپورٹ اسپیشل برانچ نے شائع کی، یہ رپورٹ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس نے شائع کی. یہ کسی فرد کی رپورٹ نہیں ہے، کسی وکٹم کی رپورٹ نہیں ہے، کسی سول سوسائٹی کی نہیں ہے، کسی این جی او کی نہیں ہے. یہ حکومتی اداروں کی رپورٹ تھی جو اسپیشل برانچ آف دی پنجاب پولیس اور نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس دونوں حکومتی ادارے کی رپورٹ تھی کہ یہ فلاں 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 لوگ اس میں ملوث ہیں اور یہ ایک ریکٹ کے طور پہ ایک گروہ کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات درج کر رہے ہیں. تو جن لوگوں کا ان رپورٹس میں نام تھا انہوں نے عدالت میں آ کر ہلڑ بازی سے جتھا سازی سے عدالت کو پریشرائز کرتے ہوئے انہیں کہا کہ ہمیں اس میں سنا جائے، جبکہ ہماری پٹیشن میں وہ رسپونڈنٹ نہیں تھے. ہمارا مقدمہ فیڈریشن کے اگینسٹ وفاقی حکومت کے اگینسٹ تھا. عدالت نے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو موقع دیا اور فیبروری کے مہینے سے لے کے مئی کے مہینے تک 4 ماہ ان کی طرف سے درجنوں وکلا وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے. درجنوں وکلا پیش ہوئے، انہوں نے سینکڑوں تعداد میں دلائل دیے اور اس کے بعد عدالت یہ 15 جولائی کے فیصلے تک پہنچی. درمیان میں ہمیں ریبٹل کا موقع دیا، جو انہوں نے دلائل دیے تو اس کا ریبٹل ہم نے دینا تھا وہ دیا. اب اس حوالے سے 2 باتیں جو اس فیصلے کی 15 جولائی کے فیصلے کے آنے کے بعد جو 2 باتیں سوشل میڈیا پر وائڈلی مس رپورٹ ہوئی، غلط طور پہ بیان کی گئی بہت سارے حلقوں کی جانب سے. پہلی بات یہ کہ اس میں انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم رسپونڈنٹس کو اس میں سنا نہیں دیا، جس کی واضح مثال اور ثبوت یہ ہے کہ آپ تمام لوگ بھی شاید وہ لائیو سٹریمنگ دیکھتے ہوں گے اور ان لائیو سٹریمنگ کے دوران ان کی طرف سے درجنوں وکلا کے عدالت کے روبرو پیش ہونے کی سینکڑوں شواہد موجود ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے جتنا بھی اس معاملے کو کمیشن کی تشکیل کو روکنے کے لیے، کمیشن کی تشکیل میں روڑے اٹکانے کے لیے جتنا بھی وہ شد و مت پریشرائز کر کے عدالت کو بہت سارے وکلا کے اوپر اس میں توہین کی بھی کارروائی ہوئی، کیونکہ وہ ان بیکمنگ آف اے لائر کنڈکٹ کی وجہ سے عدالت میں وہ عدالت کے حضور پیش ہوتے تھے. تو ایک یہ جو بیانیہ گڑا گیا اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ رسپونڈنٹ کو سنا نہیں گیا، ان کو 4 ماہ سنا گیا، ان کے درجنوں وکلا کو سنا گیا. آپ کہیں گے کہ ان وکلا کے نام بھی سارے میں بتا دوں گا، ان کی جن تاریخوں پہ ان کی سماعت ہوئی وہ بھی ریکارڈ ہے جناب. دوسری بات جو مس رپورٹ ہوئی سوشل میڈیا پہ اس فیصلے کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اس فیصلے کی روح سے شاید بلاسفیمی قوانین کو، ان کی شکل کو، ان کو کسی ترمیم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی مضمون ارادہ ہے
ان قوانین کے خلاف. تو سپتمبر 2024 سے لے کے جولائی 2025 تک ہر سماعت میں ہماری پٹیشن، ہمارے دلائل عدالت معزز جج صاحب اس بات کی برملا وضاحت کرتے رہے کہ میں ہزاروں دفعہ، اور یہ ریکارڈ پہ ہے، ریکارڈنگز بھی موجود ہیں، کہ میں ہزاروں دفعہ رسپونڈنٹس کو، دیگر لوگوں کو یہ واضح کر چکا ہوں کہ اس پٹیشن کا نہ تو اس پٹیشن کا مقصد ہے بلاسفیمی قوانین کے اوپر کوئی اٹیک، نہ ہی کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہی ہے یہ عدالت کہ جس کے ضرورت سے یہ تاثر لیا جائے کہ بلاسفیمی قوانین کی شکل چینج کرنے جا رہی ہے. اور برملا اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ یہ صرف معاملہ اس حد تک ہے کہ آیا کوئی گروہ آپریٹ کر رہا ہے، بلاسفیمی قوانین کا غلط استعمال کر رہا ہے یا نہیں. تو دو یہ بنیادی وضاحتیں آج کی سماعت میں آپ کے حضور پیش ہونے کا مقصد یہ دو بنیادی وضاحتیں دینی تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ رسپونڈنٹ کو سنا نہیں گیا، تو یہ بالکل بے بنیاد ہے. اور دوسری وضاحت یہ کہ کیا ہماری پٹیشن کے ذریعے سے یا عدالتی فیصلے کے ذریعے سے بلاسفیمی قوانین ان میں کوئی ترمیم یا ان کو ختم کرنے کی کوئی اٹیمپٹ کی گئی ہے، یہ بھی سرے سے بے بنیاد اور انتہائی غلط پروپیگنڈا ہے. مزید یہ کہ اس فیصلہ آنے کے بعد اور بہت سارے ہمارے علماء حضرات، مفتیان دین، مشائخ، ان کا رد عمل آیا، بہت سے کا رد عمل آیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ایک خوشائن فیصلہ ہے، درست فیصلہ ہے، کمیشن کی تشکیل ہونی چاہیے، حقائق لوگوں کے سامنے آنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. کچھ ہمارے علماء حضرات نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ کمیشن غالباً جو بلاسفیمی قوانین ہیں، توہین رسالت کے قوانین ہیں، ان کی طرف کوئی مضمون ڈیزائن کے تحت یہ تشکیل دیا جا رہا ہے، تو اس کی انہوں نے مذمت کی. تو میری آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے حکومتی عہدیداروں سے، علماء سے، مشائخ، مفتیان دین سے یہ بڑی مؤدبانہ التماس ہے کہ جتنے بھی آپ کو حقائق دیے گئے ہیں اس کیس کی بابت، اس پٹیشن کی بابت اور اس فیصلے کی بابت، وہ حقائق سے بالکل منافی ہیں اور غلط آپ کو اطلاعات دی گئی ہیں. نہ ہی میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ نہ ہی اس پٹیشن کا اور نہ ہی اس عدالتی فیصلے کا بلاسفیمی قوانین کے ساتھ کوئی تعلق ہے. جتنے لوگوں نے علماء دین کو، مشائخ کو، ان کو بریفنگ دی ہے کہ یہ کسی مضمون ڈیزائن کے تحت یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے. آج ابھی یہاں پہ پہنچتے ہی ہمیں یہ معلوم پڑا ہے کہ جو رسپونڈنٹس کی جانب سے، اسی مبینہ گروہ کی جانب سے جو 7 اپیلیں اس فیصلے کی بابت اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھی، جو کہ قانون جس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا جو کیس ہے وہ زیر التوا ہے. عدالت عالیہ کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ اس نے کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر حکومت کمیشن تشکیل دے گی، انکوائری کمیشن، اور وہ انکوائری کمیشن 4 ماہ کے اندر اپنی تحقیقات کر کے ایک رپورٹ دے گا اور وہ رپورٹ عدالت میں پیش کرے گا. اگر کمیشن کو مزید وقت درکار ہوگا تو وہ کمیشن عدالت سے مزید وقت ڈیمانڈ کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے. اور ہمارے اس مقدمے میں آئندہ سماعت مقرر کر دی گئی ہے دسمبر کے ماہ میں، غالباً 15 دسمبر. جب ہمارا مقدمہ زیر التوا ہے، جب وفاقی حکومت کو ڈائریکشن دی جا چکی ہے کہ 1 مہینے میں کمیشن تشکیل دیں اور وہ کمیشن 4 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے، اس کو رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت مزید فیصلہ کرے گی، تو اس پینڈنسی کے درمیان، اس مقدمے کے زیر التوا ہوتے ہوئے یہ اپیلیں جو فائل کی گئی ہیں اس کی قانونی اجازت نہیں دیتا. اور ابھی ہمیں معلوم کرا ہے کہ وہ
جو ہمارے کیس میں سنگل بینچ نے معزز عدالت نے جج صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر اسٹے کر دیا گیا. یہ بڑا افسوسناک اگر یہ ہو گیا ہے, ہمارے پاس ابھی آرڈر نہیں آیا, مزید آرڈر آئے گا تو اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیکن اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ افسوسناک ہے. یہ افسوسناک ہے حکومتی حلقوں کے لیے بھی, جن حکومتی حلقوں کو یہ ڈائریکشن دی گئی تھی, جنہوں نے آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک کمیشن تشکیل دے کر حقائق کو سامنے لے کے آنا تھا. یہ افسوسناک ہے سوسائٹی کے لیے بھی, جس سوسائٹی میں یہ مغرور دندے یہ پنپ رہے ہیں. یہ افسوسناک ہے اس عدالتی نظام کے لیے بھی کہ جس عدالتی نظام کے فیصلوں کو من چاہے ویمز اور وشز کے تھرو ان کو رون دیا جاتا ہے. تو مزید ہم اس پہ بات کریں گے جب وہ عدالتی فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا. ابھی تک کی اجلاس بھی کچھ اسٹے کر دیا گیا ہے. 2 وضاحتیں میں نے آپ کو کر دی ہیں, مزید اس کی بابت کے سوال ہوگے تو آپ پوچھیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے رانا عبدالحمید صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. یہ پہلے بھی آپ کے حضور پیش ہوئے اور موقف رکھا ہے انہوں نے. آج کے اس اجتماع میں اس گھر میں جو مظلوم لوگ جو ہیں آئے ہیں, اپنی فریادیں لے کے آئے ہیں, وہ معاشرے کے سب انتہائی پسے ہوئے لوگ ہیں, انتہائی مظلوم ہیں, اور بالکل بے قصور لوگوں میں بالکل درسایا گیا ہے. تو اس ایوان کی وساطت سے جیسے عثمان نے باتیں کی بتایا, دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا. آج کی پریس کانفرنس جو ہے پریس میٹ ہے کہ ہمارے موقف کی ایک کافی ہے, اس پر بھی ہمارے بیان کا ایک سوال آ رہا ہے کہ ہم کس لیے یہاں آئے. اور اسی طرح میں نے جب اس اسلام آباد میں پہلے دفعہ آگے موسیٰ مسیح کا کیس کیا, پہلا کیس تھا, اس میں کا خواہش ہوا, اس کو بری کیا گیا. اس میں کئی لوگ نوکریاں بھی چھوڑ رہے ہیں, جس میں کئی لوگ نوکری اس میں کئی لوگ اپنی نوکریاں بھی چھوڑنے بھاگے ہیں. تو اس کے تبصرے ہوتے رہے, اس کی لڑائی آگے چلتی رہی. اور میں پہلا شخص ہے اسلام آباد میں جس نے یہ جھنڈا اٹھایا تھا فلاسفی کے خلاف. وہ کامیاب ہوئے ہم, اور اس کے بعد پھر مجھے دعوت دی گئی اسلام آباد کے لیے. جہاں کوئی لوگ وکیل نہیں بنتے تھے, لوگ خوفزدہ تھے, وہ خوفزدہ کرتے تھے. جو گلاس میں بزنس گروپ ہے, ان کا گینگ ہے, وہ خوفزدہ کرتے تھے. لیکن میں نے آگے پھر اس کو شروع کیا, اور اس کے بعد میرے سارے دوست چھوٹے بھائی سارے شامل ہوئے, ایک قافلہ بن گیا. اب یہ قافلہ اب انصاف کے لیے بنا ہے, یہ کسی زیادتی کے لیے ہم یہاں نہیں ہیں. ہمارا قتل کا مقصد نہیں ہے کہ کسی قانون کو قتل کیا جائے یا اس پہ اٹیک کیا جائے, نہ ہم کسی ذاتی مفاد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. ہم صرف اور صرف انصاف چاہتے ہیں, جو ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے, اور ہمیں کوئی اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے ان کو نہیں کہا کہ یہ بلاسفیمی بزنس لوگوں تو اداروں نے بتایا, ہمیں تو نہیں پتا تھا. انکوائری رپورٹ میں تحقیقات میں ثابت ہو گیا, اسی کو آگے چل رہے. ہم نے عدالت سے کچھ نہیں مانگا, ہم نے عدالت سے انصاف مانگا ہے. انصاف چاہیے ہمیں. اگر عدالت کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے مطلب ہمارے خلاف ہوگا تو بھی منظور ہے, ہمارے حق میں ہوگا تو بھی منظور ہے. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اگر بے گناہ لوگ ہمارے ہیں تو ان کو بری کیا جائے. اگر ان کا قصور ثابت ہوتا ہے تو ہم بالکل بھی اس کے لیے چلے گا. بالکل اگر قصوروار ثابت ہوتے ہیں تو قانون ہے, قانون کا راستہ آئے گا نا وہ. تو اسی طرح سے آج ہمارے درمیان سبجیکٹ چودھری صاحب جو کرسچن کمیونٹی سے ہیں, وہ بھی تشریف لائے ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے, اور وہ اسپیشلی یہاں پہ آئے ہیں اسی کو سننے کے لیے. تو اس طرح میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. یہ جو بلاسفیمی کے کیسز ہیں, اس میں صرف اور صرف سرکار کو مدعی ہونا چاہیے. یہ اوفینسز اگینسٹ اسٹیٹ ہیں, کسی پرسن کے خلاف نہیں ہے. کوئی ذاتی طور پہ کوئی بغیر میں مدعی بن ہی نہیں سکتا, اس کو نہیں بننا چاہیے. عدالتوں میں سرکار کا جو ریلیجن آف اسٹیٹ آئین میں لکھا ہے
religion of the state should be Islam. اسلام ریاست کا مذہب ہے، قانون کا مذہب ہے، آئین کا مذہب ہے، تمام چیزوں کا مذہب اسلام ہے. اسلام کے تحفظ کی ذمہ داری نظریہ پاکستان کے تحت اسٹیٹ کی ہے، کسی شخص کی نہیں ہے. اگر یہ لوگوں کو اختیار دے دیا جائے اس کے لیے، جیسے آپ استعمال ہو رہا ہے، یہ ناجائز اسلحے کا لائسنس ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ مدعی بننے نہیں چاہیے، ان کو کنڈم کیا جانا چاہیے. یہ اپنے حساب سے بطور گواہ آ جائیں، آ کے ہمارے خلاف گواہیاں دیں، لیکن مدعی نہیں بن سکتے یہ لوگ، سرکار مدعی بنے گی. تو اس طرح سے جو کام یہاں ہو رہا ہے وہ جو بھی ہے یہ زیادتی ہے. عدالت نے کمیشن بنایا ہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کمیشن کی رپورٹ ممکن ہے ہمارے خلاف آ جائے، ہمیں وہ بھی منظور ہوگی. ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں کوئی زیادتی نہیں چاہیے کسی سے بھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ غلط ہیں تو کیفیت کردار تک جائے. 700-750 خاندان ہیں جو اس میں وکٹم ہیں، جو ذلیل ہو رہے ہیں، جن کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. اور ایک دم یہ بلاسفیمی کا فلڈ کیسے آ گیا اس ملک میں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ بڑی ہم لوگ اسلام پسند ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب اسلام سے تعلق ہے. کوئی حافظ ہیں، کوئی نمازی ہیں، کوئی قاری ہیں جن کو بتایا گیا ہے. ان کو یہ سبق کہاں سے آ گیا کہ خود ہی پلاٹ کرتے ہیں؟ جیسے وہ ہنی ٹریپ کی بات ہے، سارے جہاں نے دیکھا ہے. اب وہ بھی بھاگے ہوئے ہنی ٹریپ والی مل ہی نہیں رہی اب کسی کو پورے پاکستان میں. تو اس طرح کے جو کام ہیں یہ بڑی زیادتی ہے. اور یہ جو ہم اس جوان کی فسادت سے حکومت سے بھی یہ استدعا کریں گے کہ حکومت اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے، خود مدعی بنے اگر کہیں ایسا کام ہوتا ہے تو. اور عام لوگوں کو، یہ عام جو نامزد علماء ہیں، مولوی ہیں، ان کو اس کا موقع نہ دیا جائے، ان مدعیوں کو موقع نہ دیا جائے، تبھی انصاف پورا ہو سکے گا. اور جو مزید کوئی بات اگر ہوگی تو ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. زیادہ جو اہم باتیں ہیں وہ ہو چکی ہیں، لیکن میں صرف ایک بات عدد کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ایک کیمپین جس طرح عثمان صاحب نے ذکر کیا چلائی جا رہی ہے، نہ صرف عدالت کے خلاف بلکہ وکلا کے خلاف بھی جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لوگوں کو جذبات میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ خود مختار تحقیقاتی کمیشن بنے گا اور وہ اپنی تحقیقات کرے گا تو کس سے اس چیز سے خوف ہے؟ اگر یہ تمام کیسز سچے ہیں، اگر یہ سارے ان میں انوالوڈ ہیں جن کی طرف سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر جو یہ گروہ ہے جو رسپونڈنٹ بنا تھا ان کیس میں، انہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں نہیں تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہتے؟ تحقیقاتی کمیشن سے وہ لوگ بھاگیں گے جنہوں نے جھوٹے کیسز قائم کیے، جنہوں نے بے بنیاد کیسز قائم کیے اور لوگوں کو ڈفرینٹ مقاصد کے لیے انٹریپ کیا اور اس قانون کا غلط استعمال کیا. آخر میں صرف یہ کہوں گی، جس طرح پہلے کہہ چکے ہیں سب، کہ اس پٹیشن کا 295C قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پٹیشن کی پریئر تحقیقاتی کمیشن کی حد تک تھا کہ اگر اس قانون کا آن لائن غلط استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کی تحقیقات کی جائے. نہ پریئر کلوز اس پٹیشن کی 295C سے ریلیٹڈ تھی، اور نہ ہی جو آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے اس کا کوئی تعلق ہے 295C قانون کا. بہت شکریہ. السلام علیکم جی سب کو. امپورٹنٹ باتیں ساری سینئر کاؤنسلس کر چکے ہیں، لیکن میں اسی بات پر دوبارہ روشنی ڈالوں گا کہ کمیشن کا جو فیصلہ آئینی عدالت سے آیا اس سے تو ایگریڈ کوئی پارٹی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ فیصلہ صرف اس حد تک ہے کہ ایک آزاد کمیشن بیٹھے گا جہاں پر یہ سب حقائق رکھ لیے جائیں اور وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائز کر لے اور اس کی بابت اپنی رپورٹ اور سفارشات آئینی عدالت میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جس گینگ کی بابت یہ کیس ہے، جس گروہ کی بابت یہ کیس ہے، جنہوں نے یہ سارے کیسز، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے یہ کیسز نہ صرف کہ جھوٹے کیسز ان سب لڑکوں پر بنائے، ان وکٹم پر بنائے، بلکہ
تو اس کے اندر جو ایویڈنس ہے وہ اتنا زیادہ شیڈی ہے. وہ ایویڈنس جو ڈیجیٹل ایویڈنس سرکولیٹ کر رہا ہے وہ سارے کیسز کے اندر آلموسٹ 90% ایک ہی ایویڈنس ہے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ اس کمیشن کے ڈی او آر میں یہ بھی ہوگا کہ وہ بلاسمی کے جرم کا، توہین رسالت کا، ناموس رسالت پر حملے کا ارتکاب کرے گا، اس کو روکے گا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی طاقتیں اس کے موجود ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ ایکسرسائز نہ کی جائے. ایسا نہ ہو کہ بلاسمی کے اوفینسز کو روکا جائے یا اس ڈیجیٹل ایویڈنس کو سٹاپ کیا جائے کہ وہ کہاں سے کریٹ ہو کے سوشل میڈیا پہ اتنا کھلے عام شیئر ہو رہا ہے. اس حد تک شیئر ہو رہا ہے کہ ایک گروہ اس قابل ہو گیا کہ اس ایویڈنس کو یوز کر کے پلانٹ کر کے لوگوں کو پھنسا سکتا تھا اور اس نے پھنسایا. اس کے سد باب سے روکنے کے لیے بظاہر کمیشن کو روکا جا رہا ہے. اور یہ قتل اور کفر کے جو فتوے جاری کیے جا رہے ہیں ان سے بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں جن کی دکانداری بند ہوگی. بہت ساری ایسی طاقتیں ہیں اس ملک میں جن کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ان کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی وہ اس کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کر سکتے ہیں، اس کو واجب القتل قرار دے سکتے ہیں. اس چیز کو روکنے کے لیے اس کمیشن کی فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائز بہت کلیدی کردار ادا کر سکتی تھی. تو یہ سب آپ کے سامنے ہے کہ عدالت کے اندر کیا ہوا، اس کی لائیو پروسیڈنگز موجود ہے. یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے. یہ الزام، یہ چیز اس پوائنٹ کو ریز کرنا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اس وقت جو آئی سی آج صبح لگی ہوئی تھی اس کے گراؤنڈز کے اندر یہ مینشن ہی نہیں ہے. اس کے اندر ریٹن اپلیکیشن میں یہ گراؤنڈ لیا ہی نہیں گیا کہ ہمیں سنا نہیں گیا، کیونکہ عدالت کی پروسیڈنگ اس وقت ریکارڈ بھی پڑی ہوئی ہے اور آن لائن بھی اس کی ویڈیوز موجود ہے. بہت شکریہ.